اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اسلامک سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ حسب روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ یا دنیا کا سب سے بڑا صدمہ کیا تھا؟ جی ہاں دوستو، دنیا کا سب سے بڑا حادثہ یا دنیا کا سب سے بڑا صدمہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا تھا۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں، جتنے بھی صدمے ہوئے ہیں، یہی سب سے بڑا صدمہ ہے کہ جن کے واسطے یہ دنیا پیدا کی گئی، اسی کا دنیا سے پردہ فرما جانا۔ جی ہاں دوستو، یہ ہجرت کا 11واں سال تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوا اور بخار بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر مشہور ہوئی تو بعد مفسدوں نے، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں نے سر اٹھایا اور الگ الگ جگہ پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہوئے ہیں، اسی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایک اور مہر لگا دی کہ یہ سب کے سب ناکام ہوئے اور خاکسار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں ایک روز باہر تشریف لائے اور درد سر کی وجہ سے سر پر ایک پٹی باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میری کلائی میں 2 کنگن سونے کے ہیں۔ میں نے ان کو نامبتو سمجھ کر پھینک دیا۔ اس خواب کی میں نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ دونوں کنگن یہی دونوں کذاب یعنی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں۔ دوستو، 26 صفر سن 11 ہجری کو بیماری سے کسی قدر افاقہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام و فلسطین کی سرحدوں کی خبریں سن کر مسلمانوں کو جنگ روم کی تیاری کا حکم دیا، کیونکہ یمامہ و یمن کے فتنوں اور عرب کے عیسائیوں کی سازشوں نے رومیوں کو پھر ملک عرب کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو سالار لشکر بنا کر فرمایا کہ تم اپنے باپ مقتل پر اس قدر جلد جاؤ کہ وہاں کے لوگوں کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہو، انشاءاللہ تعالی تم کو فتح حاصل ہوگی۔ 28 صفر سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا اشتداد ظاہر ہوا۔ اسی بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسامہ کا جھنڈا درست کر کے فوج کو روانہ فرمایا اور تمام جلیل القدر صحابہ کو اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ علالت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کی اجازت سے علی اور عباس کو تیمارداری کے لیے مدینہ میں رکھ لیا تھا۔ بیماری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں گئے، پھر باہر نکل کر آپ نے مسلمانوں کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور میں اس کو تم پر چھوڑتا ہوں اور تم کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تم کو دوزخ ڈرانے والا ہوں اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ کے بندو، غرور اور تکبر اختیار نہ کرو۔ جنت ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے
جو تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ آخرت کی بھلائی متقیوں کے لیے ہے اور غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے قریبی رشتہ دار غسل دیں۔ پھر فرمایا، میرا جنازہ میری قبر کے کنارے رکھ کر ایک ساتھ کے لیے الگ ہو جانا، تاکہ ملائکہ مجھ پر نماز پڑھ لیں۔ بعد ازاں گروہ کے گروہ مجھ پر نماز پڑھنا، پہلے میرے خاندان کے مرد نماز پڑھیں، بعد ازاں ان کی عورتیں۔ بیماری کی آخری حالت میں 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فراش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جگہ مسجد میں نمازوں کی امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت امی عائشہ نے عرض کیا کہ میرے باپ اس خدمت کو انجام نہ دے سکیں گے، کیونکہ وہ زیادہ رفیق القلب ہیں۔ آپ حضرت عمر کو امام مقرر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ابو بکر ہی امامت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا اور مسجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے آنے پر حضرت ابوبکر نے امام کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالی کرنے اور خود پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے ان کے مونڈے کے پاس سے پکڑ کر وہی قائم رکھا اور خود ان کے اقتدار میں نماز ادا کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ کہ میں تمہارے باپ کے لیے خلافت نامہ لکھ دوں۔ پھر فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمان سوائے ان کے دوسرے کو سردار مقرر نہ کریں گے۔ حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس، حضرت ابوبکر، حضرت عمران ایام بیماری میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ 5 یا 6 دینار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، جو حضرت عائشہ کی تحویل میں رکھ دیے گئے تھے۔ آپ نے ان کے صدقہ کرنے کا حکم دیا تاکہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وصیت کی کہ نماز اور متعلقین سے غافل نہ رہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ایام علالت میں 13 نمازیں پڑھائیں۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو سوموار کے روز نماز فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک میں پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ پھر پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اپنے ہاتھ سے روک دیا اور دائیں طرف بیٹھ کر نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے بعد واعظ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر ختم کر چکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خوش معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق مطمئن ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج بہت افاقہ کی حالت میں دیکھ کر اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مکان میں چلے گئے۔ اسی اثناء میں عبد الرحمن بن ابی بکر ایک تر مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک چاہتے ہیں، بس انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے خوب نرم کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے کر مسواک کی، پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سر مبارک کو حضرت امی عائشہ کے سینہ پر رکھ کر پاؤں پھیلا دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا۔ اپنا دست مبارک اس سے تر فرما کر چہرہ مبارک پر پھرتے
اور فرماتے تھے اے اللہ سکرات موت میں میری مدد کر۔ حضرت ام المومنین بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتی جاتی تھیں کہ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ دوپہر کے وقت دوشنبہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن 11 ہجری کو اس دار فانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ اگلے دن منگل کے دن دوپہر کے قریب آپ مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے وقت حضرت ابوبکر صدیق موجود نہ تھے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مقام پر جو مقام سخ میں تھا گئے ہوئے تھے۔ اس خبر کو جو شخص سنتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہوش و حواس بجا نہ رہے۔ وہ اپنی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے منافقوں کے چند لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے۔ وہ اپنے رب کے پاس اس طرح گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ وہ ضرور واپس آئیں گے اور لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جوش اور غصہ کی حالت میں اس قسم کی باتیں کہہ رہے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی ان سے یہ کہتا کہ تم اپنی تلوار نیام میں کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچے اور سیدھے حجرہ مبارک میں گئے۔ حضرت امی عائشہ کی گود سے سر مبارک لے کر اور بغور دیکھ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موت کا ذائقہ چکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور اب ہرگز اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نہ آئے گی۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے باہر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی باتیں کہتے ہوئے سنا اور ان سے کہا کہ خاموش رہو، مگر حضرت عمر نے اس کے متعلق پرواہ نہ کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے علیحدہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ جس قدر آدمی حضرت عمر فاروق کے پاس جمع تھے وہ سب ان کو تن تنہا چھوڑ کر حضرت ابوبکر کے پاس چلے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بعد حمد و ثنا کے فرمایا لوگو، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتے تھے تو محمد مصطفیٰ تو اس دنیا سے چلے گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بے شک زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور نہیں تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رسول، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بس کیا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا مارے جائیں تو تم لوگ اپنی پرانی حالت کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور جو شخص حالت کفر کی طرف لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے قرآن مجید کی ان آیات کا سننا تھا کہ یکا یک مجمع سے وہ حیرت کا عالم دور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ابوبکر کے کہنے پر متعلق خیال نہ کیا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی تو مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ مارے خوف کے میرے پاؤں تھرا گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک سانحہ تھا۔ دوستو، پوری دنیا کا ختم ہو جانا، پوری دنیا کا ذبح ہو جانا اس صدمے کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا
کہ اللہ پاک کے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ سب دوست مل کر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔